سیدہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، اور جو ظاہر کیا رسول اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ مگر یہ حدیث ہم سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، مگر اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور علماء نے بیان کیا ہے کہ سیدہ معصوم ہے۔ ہم سب مانتے ہیں سیدہ معصوم ہے، نبی بھی معصوم ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے شیعوں کا، سب نبی معصوم ہیں۔ کیا ہر معصوم کا غضب اللہ کا غضب مانا جاتا ہے؟ پھر میں سوال کرتا ہوں، کیا ہر نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے محلوں والوں کو چھوڑ کر کشتی پر بار کیا اور کہا کہ آپ کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذ ذهب مغاضبا وظنوني اذا مغاضبا وظنوني اذا مغاضبا فلن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا وہاں فرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوئے۔ اللہ اس ناراضگی حضرت یونس کی ناراضگی میں شامل نہیں، اور خود حضرت یونس نے یہ احساس کیا ہے کہ انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں۔ مگر سیدہ طیبہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ یعنی سیدہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے جسے بلینک چیک کا تصور ہے نا، جب بھی کسی حالت میں بھی ناراض ہے تو سمجھو اللہ ناراض ہے، بلا شرط، کوئی شرط نہیں اس میں۔ تو لہذا سیدہ طیبہ طاہرہ یہ اصل عصمت کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ کی مرضی اور کسی عبد کی مرضی کا ایک بننا یہ دلیل ہے کہ ہاں کہ وہ عصمت اور معصوم ہے، اور سیدہ طیبہ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، جیسے کہ ان کا نام بھی ہے مرضیہ۔ مرضیہ یعنی اللہ کی مرضی ہے، سیدہ طیبہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے جو امام جعفر صادق سے بہار الانوار میں ہے کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، اور شیخ عمران بھی اس کا سرسی صاحب ذکر کیا۔ میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ جو بھی من عرف، جو بھی پہچان لے سیدہ فاطمہ زہرا کو جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، وہ ایسا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر پا لی، ایسا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر پا لی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک رات ہے، رمضان کی ایک رات ہے، 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ایک رات ہے۔ اور ایک رات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، اور یہ جو خیر من الف شہر ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ ہاں کہ صرف 1000 مہینے ہیں۔ خیر من عربی میں ہے، اور شیخ عمران جانتا ہے مجھ سے بہتر کہ خیر من جب آتا ہے یعنی اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ الفاظ ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہے، خیر بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی کئی گنا بہتر ہے۔ اور سیدہ طیبہ ایک اللہ کا راز ہے، سیدہ طیبہ اللہ کا ایک راز ہے۔
ہم نہیں جانتے، وہ راز ہم نہیں جان سکتے. یہ بات نہیں کہ ہم جانتے نہیں، یہ باتیں ہم جان سکتے ہی نہیں. ہم کیا جانیں سجدہ کیا ہے؟ ہم کیا جانیں نور فاطمہ کے بارے میں؟ ہم کیا جانیں عصمت کبریٰ کے بارے میں؟ کیا جانیں؟ سجدہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. اللہ کا کلام سجدہ کے بارے میں تصدیق کر رہا ہے. آیت مودت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فِي الْقُرْبَى، یہ ہے فی القربا. سیدہ فاطمہ زہرا ہے فی القربا. آیت تطہیر سنتے ہیں، یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا. مباہلہ، مباہلہ کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے مرکز آیت مباہلہ، مرکز مباہلہ سیدہ کی ذات ہے. مرکز مباہلہ سیدہ کی ذات ہے. یعنی مرکز، عمران نبی اس کی طرف میزان کے ایک نقطہ ہوتا ہے، میزان کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اسی نقطے کے اوپر دونوں جو پلو ہوتے ہیں بیلنس ہوتے ہیں، اور سیدہ وہ نقطہ ہے مباہلے میں. حسنین شریف ہے، مولا علی، رسول اللہ کی ذات. یعنی دیکھو کہ دو ایک طرف، دو ایک طرف، وہ میزان ہے، سیدہ میزان ہے. اور اس میزان کی کیا ضرورت تھی مباہلہ میں؟ مباہلہ عیسائیوں کے ساتھ تھا، رسول اللہ کی ذات کافی نہیں تھی. سوال ہے مباہلہ کیا تھا؟ یہی ہے کہ ہاں کہ بد دعا کرنی ہے، آمین کرنی ہے. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے. رسول اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر یہ دلیل ہے آپ کی کہ کیوں کا باپ نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام دگنا بیٹا ہوگا، کیونکہ نہ اس کی باپ ہے نہ اس کی ماں ہے. اگر یہ دلیل ہے، یہ بحث کے بعد عیسائی نہیں مانے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ ہاں کہ اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں تو ایسا کیجیے کہ مباہلہ کریں. مباہلہ میں قرآن کی جو آیت ہے بہت لطیف آیت ہے، بہت بہترین آیت ہے. یعنی اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اگر رسول اللہ چاہتے تو صحابہ کو بھی نال امکان ہے، عورتوں کو بھی، ساری محلے والی کی عورتوں کو ساتھ لے سکتے تھے. اس میں گنجائش ہے، قرآن کی آیت میں گنجائش ہے. نساء ونساءکم وابناؤنا وابناءکم، سب بیٹے جس جس کے بھی بیٹے ہیں سب لے کر آ سکتے تھے، گنجائش ہے. مگر نہیں، صرف 5 تن، صرف 5 تن. اور مرکز 5 تن سیدہ فاطمہ زہرا ہے. اور یہ جو منظر ہے نا مباہلے والے، یہ کوئی عام منظر نہ سمجھے. اگر آپ نے ذہن کو اس ماحول میں، پرانا مدینہ تھا، صرف کچھ مدینے کے باہر ایک مقام ہے جہاں مباہلہ ہوا ہے، یہ جنت البقیع کے دوسری طرف ہے، اور وہاں مباہلہ ہوا ہے. سلمان فارسی کو کہا گیا کہ آپ جائیں وہاں ایک چھوٹا سا بنائیں اور وہاں جا کے مباہلہ کریں گے. سلمان فارسی گیا، صحابہ بھی ساتھ ساتھ، صبح کا دن ہے، سب صحابی ساتھ جا رہے ہیں. اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ آپ آ سکتے ہیں کہ یہ جو عذاب آنے والا ہے یہ فوری ہے کاذبین کے لیے، جھوٹوں کے لیے. جب یہ سنا تو رک گئے وہی. تو رسول اللہ 5 تن کے ساتھ وہاں تک پہنچے. اور عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا، 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے مولا علی کی، ایک مستور ہے، ایک جوان مولا علی ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، صرف 5 ہے، لشکر نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کہ ہاں کہ اس میں راز نظر آ رہے ہیں. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں کہ ان کی کتابوں میں
عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ ایک وقت آپ کے اوپر آئے گا اگر آپ نے مبالغہ کیا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یمن کے عیسائی تھے۔ سورہ دہر، یہ واقعہ آپ نے ممبروں کے اوپر سنا ہوگا، ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی کسی کا طعام، کھانا، روٹیوں دینا، دنیا بڑی خیرات دیتی ہیں، ہسپتال بناتی ہیں، برجز بناتی ہیں، بہت کچھ خیرات میں دیتی ہیں، کبھی حدیث بھی نازل نہیں ہوئی۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث نہیں کبھی بیان ہوئی، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں صرف روٹیوں کے لیے۔ اور یہ مقام ہے ان کا، یہ خلوص ہے ان کا، یعنی ایسا خلوص ہے، ایسا خلوص ہے کہ یہ صرف للہ، اللہ کے لیے ہے فقط۔ اور جب انسان للہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اس کا جو سرور علیحدہ ہے۔ اور انسان خود جب اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی ذات جانتی ہے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے کہ یا بندوں کے لیے کیا ہے۔ انسان کا ضمیر جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو جب یہ ہستیاں اللہ کے لیے کر رہی ہیں، اور اللہ نے یہ ادا بہت پسند کی اور پوری صورت ان کی شان میں نازل کی، اور اللہ، یہ میں نے پچھلے سال اس کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ فقراء، غریبوں کے لیے، سائلین کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے، وہ جو کام کرتے ہیں۔ مگر جو خمس ہے، خمس میں اتنی لطافت ہے، اتنی نزاکت ہے، اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ۔ خمس جو ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو خمس ہے اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ اس میں رسول اللہ بھی شریک ہیں، فاطمہ الزہرا بھی شریک ہیں، فاطمہ الزہرا کی اولاد بھی شریک ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو خمس ہے نا بہت پیارا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ بھی اس میں لیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو رسول اللہ جس کے حصے میں آتا ہے اس میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ میرے لیے ہے۔ خمس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے۔ وَعْلَمُوا، جان لو، وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اگر یہ بات بھی کچھ مشکل ہے سمجھنے کے لیے، مگر ذاکرین اور مبلغین اور علماء اس کو بیان کر دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور شاید مجھے بھی ایسا کرنا پڑا، کیونکہ ٹائم تقریباً 40-45 منٹ ہو گیا مجھے، اور کافی اور بھی ہے مگر مختصر کرتا ہوں۔ اگر مولا علی کی ذات نہ ہوتی تو بی بی فاطمہ الزہرا کا کف نہ ہوتا۔ کف سے مراد کیا ہے؟ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کے برابر کا کوئی بھی مرد مکہ سے لے کر مغرب اور مشرق، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مرد بی بی فاطمہ الزہرا کا کف نہیں بن سکتا۔ یہ کیسے ہے کہ انبیاء بھی کف نہیں؟ کیا موسیٰ بھی کف نہیں؟ کیا عیسیٰ بھی کف نہیں؟ کیا یوسف بھی کف نہیں؟ اتنے بزرگ انبیاء، اتنے بزرگ انبیاء، یہ کیا بی بی فاطمہ الزہرا کے برابر نہیں؟ ملتا ہے کہ نہیں۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا حصہ ہے، کیا کوئی بھی نبی رسول اللہ کے جگر کا حصہ ہے؟ نہیں۔ اسی وجہ سے جب کل سے جز جدا کیا جائے تو وہ جو کل ہے اس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے کہ جز کیسا ہے۔
اور جز بی بی فاطمہ الزہرا ہے، جو کل ہے رسول اللہ کی ذات ہے. اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ایسے ہیں کہ جیسے کہ رسول اللہ کا پسینہ ہے، رسول اللہ کے پسینے کی مانند ہے انبیاء. اور رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے. اور قرآن نے بہت بہترین انداز سے یہ بیان کر دیا ہے کہ ہاں کہ اگر فاطمہ بضعۃ منی ہے تو رسول اللہ اور اللہ نے کہہ دیا کہ مولا علی نفس پیغمبر ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، مولا علی نفس پیغمبر ہے. فاطمہ الزہرا بلدہ ہے، حصہ ہے، نفس اور انسان کا جسم، یہ دونوں ایک جوڑ ہے. تو لہذا اگر مولا علی کی ذات نہ ہوتی تو یہ کفر بی فاطمہ الزہرا نہ ملتا. اور بی بی فاطمہ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ ہے، عصمت اللہ ہے. یہ جو الفاظ ہے نا یہ اصلا استعمال نہیں ہوتا اور اس میں پریشانی ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں عصمت اللہ، عصمت اللہ الفاظ کیونکہ ہم استعمال نہیں کرتے تو ہمارے جو اذہان ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ عصمت اللہ کیا ہے؟ عصمت اللہ یعنی اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی طہارت. یہ تو سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ استعمال میں نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور بی بی فاطمہ الزہرا عصمت اللہ الکبریٰ ہے، وہ عصمت ہے، وہ پاکیزگی ہے جو اللہ کی ہے. یہ ہے عصمت الکبریٰ. اور اصل سے عصمت الکبریٰ ہی کی ضرورت تھی. کیسے؟ یعنی ایک طرف نبوت ہے، خاتم النبوت ہے، اور ایک طرف سید الاوصیاء ہے، وسیع ہے اور نبی ہے، امام ہے اور خیر البشر ہے. یعنی دونوں میں ایک ربط ہے. یعنی نبوت نے منتقل ہونا ہے امامت کی طرف. اور نبوت نہیں ہے نبوت اس معنی میں کہ ہاں تبلیغ. یہ جو تصور ہے نا امامت کا، اگر اس معنوں میں سمجھیں گے نا آپ تو بہت آسانی ہوگی کہ امامت اصل سلسلہ ہے تبلیغ کا. منقطع ہو جاتی ہے وحی، وحی جو ہے نص قرآن کی، قانون، محرمات، یہ منقطع ہے. مگر جو سلسلہ تبلیغ ہے وہ جاری ہے، وہ ہے سلسلہ امامت کا. تو لہذا امامت کے لیے اور نبوت کے لیے ایک پل کی ضرورت ہے، ایک جسر کی ضرورت ہے، ایک ربط کی ضرورت ہے جو نبوت کو اور امامت کو ملاپ کا ایک ذریعہ بن سکے. اور وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. یعنی نبوت اور امامت کو جوڑ کر جو 11 اماموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا. میں نماز یہاں پڑھنی یس نماز پڑھی تو پھر نماز کا ٹائم 9:30 بہت سارے واقعہ گزرے ہیں. اور بی فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے دور میں ایک بادشاہزادی تھی. اور رسول اللہ مدینے میں جب آئے تو دنیا مختلف علاقوں سے رسول اللہ سے ملاقات کرنے آتے تھے. اور جب رسول اللہ کا وقت قریب آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مخلص امت ہوتی ہے کسی محسن کی اولاد سے ویسے محبت کرتی ہے
کہ جیسا کہ محسن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں نے ایسا سلوک کیا جو انسان اگر کوئی بھی مؤرخ یا تاریخ لکھنے والا ہے یا تاریخ پڑھنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں کہ جو دعوے دار تھے محبت کے وہ رسول اللہ کی میت کو کیسے چھوڑ کر گئے، اور جو دعوے دار تھے محبت کے انہوں نے رسول اللہ کے دفن میں کوئی حصہ نہیں لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ نے جو مناظر کھینچے ہیں اور جو نقشہ پیش کیا ہے وہ ایسے دل کو رلاتا ہے کہ ہاں کہ کاش یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے اتنا عرصہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا، رسول اللہ کی جنگوں میں حصہ لیا، رسول اللہ کے ساتھ محبتوں کے دعوے کیا کرتے تھے. یہ کیسے ہوا؟ اور جب سقیفہ سے یہ لوگ واپس آئے تو کیا کیا؟ یہ کہا کہ ہاں کہ جو بھی رسول اللہ کو مانتا ہے جان لو کہ رسول اللہ اب فوت ہو چکے ہیں. اور لوگوں نے یہ تمکی دینا شروع کر دی کہ ہاں کہ جس نے بیعت حکومت کی نہیں کی اس کو اوپر تشدد ہوگا. یعنی اقتدار نے، اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ آج پڑھا تھا اور میں سمجھتا کہ ہاں کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا مقصود ہے کہ جب ان لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹی اپنوتی بیٹی کو دھمکی دی اور سامان تیار کیا دروازہ گرانے کے لیے، تو جب دروازہ گرا تھا تو اس دروازے کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور اس دروازہ گرنے کے بعد محسن شہید ہوا اور بی بی فاطمہ الزہرا کی پسلیاں ٹوٹی. اور یہاں تک ماننے میں آتا نہیں ہے کہ ہاں کہ خلیفہ ثانی نے درے لگائے. اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہاں کہ ہمارے بہت جید محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اور اگر میں اس روایت کے اوپر شک کرتا نا تو میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا، کیونکہ ہمارے بہت جید علماء نے اس کو نقل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں کہ یہ حقیقت ہے. چاہے انسان کا دل ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہاں کہ یہ کیسے ہو کہ مولا علی کی موجودگی میں سیدہ کے اوپر درے لگائے گئے، سیدہ کی پسلی توڑی جائے، سیدہ کا محسن شہید ہو. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا اس ضمن میں شیخ عباس قمی لکھتا ہے کہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر، یعنی جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اس دوران زینب ہے جو رسول اللہ کی بیٹیوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ کی گھر میں پیدا تو خیر نہیں پر پلی ہے، جس کا ذکر ہمارے سنی بھائی کرتے کہ ہاں کہ رسول اللہ کی دوسری بیٹی نہیں تھی مگر اڈاپٹیڈ یعنی پال لی ہوئی بیٹی تھی. تو جو زینب نے ہجرت کی تو ایک شخص کا نام ہے اخبار ابن الاسود. اس نے نیزہ لے کر زینب کو دھمکی دی، اور اس دھمکی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے زینب کا سقط ہوا، یعنی زینب کا جو بچہ تھا پیٹ میں وہ گر گیا. یہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی، یعنی پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کو یہ بات یاد تھی. اس نے رسول اللہ نے عام معافی کفار مکہ کو دی تھی کہ ہاں کہ آپ محفوظ ہیں.
کچھ نام تھے جن میں سے ان کا خون مباح تھا، ان کا قتل کرنا واجب تھا. ان میں سے ایک کا نام ہے احبار ابن الاسود، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس نے خوف زدہ کیا زینب کو، تو لہذا اس جرم سے اس کو واجب القتل ٹھہرایا گیا، یہ احبار ابن الاسود کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر رسول زندہ ہوتے اس وقت جب یہ مظالم سیدہ کے اوپر ڈالے جا رہے تھے تو کیا حکم دیتے؟ روایت میں ہے کہ رسول خدا کی وفات اور اہل اقتدار کی طرف سے ظلم و ستم سہنے کی وجہ سے بی بی بیمار ہو گئی، اور یہ معمول بن چکا تھا بی بی کا رونا. مدینے والوں نے مولا علی سے شکایت کی، یا ابوالحسن ہماری جو نیند ہے وہ خراب ہو رہی ہے کہ اگر آپ بی بی کو کہیں رات کو روئیں تو ہمیں دنے چین دیں، اگر دنے روئیں تو ہمیں رات کو چین دیں. یہ پیغام سیدہ کے پاس لے کر مولا علی آئے تھے اور کہا کہ ہاں کہ مدینے والے شکایت کر رہے ہیں کہ ہاں کہ آپ دن روئیں تو رات کو نہ روئیں، اگر رات کو روئیں تو دن کو نہ روئیں. تو بی بی کہتی ہے کہ میں تو صرف چند دن کی مہمان ہوں اور میں آپ کو چھوڑنے والی ہوں. بی بی رو رو کر کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا علیہ علیہ. یہ اشعار تھے بی بی کے، اور رسول اللہ کی قبر پر پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر سفید راتوں میں گرتی تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا علیہ علیہ. تو فراق بدر کی وجہ سے آپ کی آنکھیں روتی رہتی تھی، کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی اور کبھی ہوش میں آ جاتی تھی. آپ اپنے فرزندوں سے مسلسل یہ کہا کرتی تھی تمہارا وہ باپ یعنی رسول اللہ کہاں ہے جو تمہیں ہمیشہ عزیز رکھتا تھا؟ تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتا تھا؟ تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہارے لیے شفیق اور مہربان تھا؟ تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں زمین پر چلنے نہ دیتا تھا اور ہر وقت تمہیں اٹھائے رہتا تھا؟ اب وہ دروازے پھر کبھی نہ کھلیں گے اور پھر تمہارا باپ تمہیں اپنے کاندھوں پر سوار نہ کرے گا. بی بی یہ مسلسل رویا کرتی تھی. اور مولا علی نے ایک گھر جس کا نام مولا علی نے رکھا تھا کہ بیت الحزن یعنی سو خانہ، عزا خانہ. یہ اصل کی پہلا عزا خانہ تھا کہ جو مولا علی نے بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے تیار کیا تھا. یہ وہ عزا خانہ تھا کہ جس کو بی بی فاطمہ الزہرا حسنین شریفین کو ساتھ لے کر وہاں دن پر جا کر روتی تھی بابے کی یاد میں. اور یہ جو تصور ہے نا کہ ہاں کہ اتنا رونا کیوں، میں یہ